یہ خیر انسان کی روح کے اندر امبیڈڈ ہے. خیر ہمارے لیے مین فوکس میں کیا ہونا چاہیے؟ دا الٹیمیٹ خیر از قرآن. جیسے زمین کے لیے ٹوٹل خیر پانی ہے، ایسے میری ذات کے لیے امنگ مینی خیر ایک خیر قرآن ہے. لائک قرآن از فار اس. جتنا یہ قرآن انسان پر برستا ہے، جتنا انسان پر اس قرآن کی بارش ہوتی ہے، اتنا دل میں اس قرآن کی رغبت، طلب، خواہش، رجحان بڑھتا جاتا ہے. خیر قرآن بھی ہے and among many other things you can see many other form of خیر in your life. تو خیر بعض اوقات اللہ کی طرف سے آپ کو ملنے والی کوئی اسکل سیٹ ہوتی ہے. اب جب آپ کہتے ہیں کہ جتنا قرآن آتا ہے دا رائٹ سائڈ آف میچورٹی اور دا رائٹ سائڈ آف گروتھ آتی جاتی ہے. جتنی نیکیاں آتی ہیں، یہ چیز اگر ہم سمجھ جائیں، جتنی نیکیاں آتی ہیں اتنی خیر آپ کی شخصیت کو خوبصورت بناتی ہے. بیکاز ایوری نیکی ول بی خیر. بیکاز خیر والا تو رب کے راستے کا مسافر، اللہ اس کی ہر خیر کو قیامت کے دن اس کے سامنے لے کر آئے گا. اور میں اس انفارمیشن کے ساتھ جب زندگی میں ایک ایک قدم آگے بڑھاؤں گی تو مجھے تو شیورٹی ہوگی، آج نیکی کروں گی، ٹمورو اللہ ول برنگ ان فرنٹ آف می اینڈ آئی ول بی ریوارڈیڈ اینڈ اللہ ول اپریشیٹ مائی ایفرٹ. اس فریم آف مائنڈ کے ساتھ تو پھر میں نیکیوں پر دوڑوں گی. اس لیے کہ کہتے ہیں خیر والا رب کے راستے کا مسافر بنتا ہے. نہ صرف خیر والا رب کے راستے کا مسافر ہوتا ہے، بلکہ کہتے ہیں کہ خیر والا رب کے راستے پر چلتے ہوئے پرومیننٹ ہو جاتا ہے، ممتاز ہو جاتا ہے. کیوں پرومیننٹ ہو جاتا ہے؟ بیکاز اس کی بندگی سٹینڈ آؤٹ کرتی ہے. وہ صرف ریچولسٹک مسلم نہیں ہوتا، وہ صرف حال حلیے کا مسلم نہیں ہوتا. وہ کردار، وہ زبان، وہ سوچ، وہ معاملات، وہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشنز، ہر چیز میں بندگی کا رنگ لے آتا ہے. اور جس انسان کی زندگی میں یہ سارے رنگ آ جائیں، وہ انسان اپنے رب کے راستے پر چلتے ہوئے ممتاز ہو جاتا ہے، اپریشیٹیبل ہو جاتا ہے، قابل تعریف ہو جاتا ہے. وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ. انسان کے لیے کچھ نہیں ہے مگر صرف وہ جس کی اس نے کوشش کی. ہم سب کوشش کریں، ہاں کوشش کس کی کتنی ہے. جو اصل میں اللہ کو پہچاننے کے راستے پر چل پڑتا ہے وہ اپنی روح کی طلب ہمیشہ یاد رکھتا ہے. اور یاد رکھیں روح کی طلب کیا ہے؟ الخیر، only goodness, the right goodness, the appropriate goodness, the righteous deed, the deed under the shade of the Quran and Sunnat Rasul sallallahu alayhi wasallam. الخیر طلب الروح. اصل میں تو میری روح کی طلب خیر ہے، وہ خیر جو اللہ نے دی ہے، وہ خیر جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر ڈکلیئر کیا. تو اب میرے پاس جو بھی نعمت ہوگی، اب آپ کے پاس جو بھی نعمت ہوگی وہ آپ کے لیے خیر بن جائے گی. بیکاز آپ ہر نعمت کو اللہ کے راستے میں اللہ کی مرضی سے یوز کرتے ہیں. ہر نعمت خیر لائے گی. ہر نعمت رب کی رضا کے مطابق استعمال کرنے میں ہر نعمت بندگی کے زمرے میں آ جاتی ہے، ہر نعمت خیر بن جاتی ہے. خیر کی شعوری طلب انسان کو اصل میں بینیفٹس دیتی ہے. شعوری طلب نیکی کی ریکوائرڈ ہے. اف یو ریئلی وانٹ ٹو see the benefits and barakat of your neki, then you need to develop some شعوری طلب, the conscious requirement. مجھے اپنی روح کی طلب سمجھ آ جائے، میں بے چین ہو کر قرآن کی کلاس کی طرف دوڑوں، مجھے لگے کہ I need my energy. اپنی ذات کے اندر دین کے خیر کے ثمرات دیکھنے کے لیے we need to adopt the right path. خیر کی شعوری طلب اپنانا ضروری ہے. اور یہ تب آتی ہے جب انسان علم کے مطابق ٹرانسفارم ہونے لگ جاتا ہے. وہ چاہتا ہے ہم خیر کے طلبگار بنیں، خیر کی چاہت رکھیں، خیر سے خود کو مزین کریں، تاکہ الٹیمیٹلی ہمیں اللہ کا قرب نصیب ہو جائے، کلوزنس نصیب ہو جائے. تو خیر کو اپنانا
شعوری طلب کے ساتھ اپنانا دس از ریکوائرڈ، اور وہ شعوری طلب کے ساتھ اپنایا ہوا خیر ایک پازیٹیو فارم میں قیامت کے دن ہم ہر طرح سے دیکھ لیں گے۔ اگر میں نے کسی انسان کے دل پر مرہم رکھا، اس کے زخم پر مرہم رکھا، صرف اتنا کہہ کہ اٹس اوکے، اللہ آپ کے ساتھ ہے، ہمت کریں، صرف یہ ایک جملہ، this will fall under فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ اس یقین کے ساتھ منہ سے الفاظ نکالیں کہ میرا ہر لفظ اچک لیا جاتا ہے، ایک فرشتہ اللہ کا حاضر نگران میرے ہر جملے کو اٹھا لیتا ہے۔ خیر ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جب وہ انسان کی شخصیت پر طلب کی پوزیشن پر آ جاتا ہے، جب میں اپنی روح کی آواز سنتی ہوں اور جتنا علم حاصل کر رہی ہوں اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرتی ہوں، تو خیر آپ کی شخصیت پر ویزیبل ہو جاتا ہے۔ ابھی میں نے آپ سے کہا تھا اللہ کے راستے پر خیر کے ساتھ چلنے والا، اس کوشش پر چلنے والا اسٹینڈ آؤٹ کرتا ہے، ممتاز ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے خیر کے لیے اسکالرس کہا کرتے تھے جس انسان کے دل میں خیر، خیر کی طلب، نیکیوں کی طلب، نیکیوں کا جذبہ، ہر وقت نیکی میں آگے بڑھنے کی کوشش آ جاتی ہے، اس انسان کی کوالٹیز ہڈن نہیں رہتی، پرومیننٹ ہونے لگ جاتے ہیں۔ امام راغب کہتے ہیں کہ خیر میجرلی دو امبریلاز کے انڈر سمجھا جاتا ہے۔ نمبر ون، ایک ہوتا ہے ایبسلیوٹ خیر، خیر مطلق، خیر مطلق میم تو لام قاف، جس کو ایبسلیوٹ خیر کہتے ہیں۔ ایک کوئی بھی ایسا کام جو ہر حال میں ہر انسان کے نزدیک پسندیدہ ہے، جو ڈیفینیٹلی فائدہ دیتا ہے، جیسے کہ ہدایت، اللہ کی محبت، دا کریٹرز لو، اسلام ایز اے کوڈ آف لائف، سچ بولنا، بڑوں کا ادب کرنا، چھوٹوں سے شفقت کے ساتھ پیش آنا، انسان کا دوسرے انسانوں کے ساتھ رحم دل ہو جانا، ایک دوسرے کے درد کو سمجھنا، ایمپتھی رکھنا، ہمدردی رکھ، یہ خیر مطلق کے اینگل ہے۔ یہ ہر کلچر، ہر دور، ہر ایرا، ہر قوم، ہر امت میں خیری کہلائے۔ امام راغب کے مطابق دوسری خیر کی فارم کیا ہوتی ہے؟ وہ کہتے ہیں دوسری فارم ہوتی ہے ایک چیز جو ایک کے لیے خیر ہے پر وہ دوسرے کے لیے شر ثابت ہو گئی۔ اور امام راغب اس کیٹیگری کے اندر دنیا کی نعمتیں رکھتے ہیں، تو ہر نعمت یا تو خیر ہے یا شر۔ خیر کا استعمال کیا جاتا ہے ایز طلب الروح، روح کی طلب کے طور پر آتا ہے، اور روح کی طلب کیا ہے؟ آل گڈ ایتھکس، تمام اچھے اخلاقیات، ویلیوز، یہ سب کے سب طلب الروح ہیں۔ نمبر ٹو یوزیج آتا ہے فار خیر، طلب الروح، ہر وہ کام جو روح کی طلب ہے وہ خیر ہے۔ تیسرا استعمال بھی عربی زبان بولنے والے بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ خیر کا لفظ ایز سپرلیٹو ڈگری آتا ہے۔ عربی زبان میں خیر کا لفظ کبھی کبھی کمپیرزن کے اندر آتا ہے، اس صورت میں اس کا یوٹیلائزیشن ہوتا ہے ایز اسم تفضیل۔ خیر کا تیسرا یوٹیلائزیشن اسلام میں عربی زبان میں آتا ہے ایز اسم تفضیل، تفضیل فضیلت دینے سے ہے، مطلب ہے خیر الماکرین کا جو بیسٹ آف دا بیسٹ ہے وہ اللہ ہے، واللہ خیر الماکرین۔ لوگ بھی پلان کرتے ہیں، پلاٹ کرتے ہیں، اللہ بھی پلان کرتا ہے اور پلاٹ کرتا ہے، بٹ اللہ از دا بیسٹ پلانر، واللہ خیر الماکرین۔ آپ اللہ کی خاطر ظلم کو پی جائیں اور خاموش رہیں، بیکاز آپ کو پتہ ہے آپ کے بولنے سے فائدہ نہیں ہوگا، بٹ یو فیلٹ دا ہرٹ، آپ کو تکلیف ہوئی، آپ کو درد ہوا، آپ خون کے آنسو روئی ہیں، یقین رکھیں آپ کا رب آپ کو رسوائیوں سے بچائے گا، آپ کا رب آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا، آپ کا رب آپ کا بہترین
بہترین رہنما بن جائے گا اس دنیا میں بھی. He will never let you get wasted. خیر الماکرین، تمام پلاٹ کرنے والوں میں سب سے بہتر پلاٹ کرنے والا آپ کا رب ہے. تھام لے اس کا سہارا، مت چھوڑے اس کا دامن. دنیا آپ کے اگینسٹ کھڑی ہو جائے، ایمان رکھے میرا رب میری سائٹ پر ہے، مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا. ایک انسان آگے نہ بڑھے آپ کا ہاتھ پکڑنے کے لیے، کوئی آپ کی سائڈ نہ لے، کوئی آپ کو معاف کرنے کو تیار نہ. مت بھولیں انسان سخت مزاج ہوتے ہیں، سخت دل ہوتے ہیں، ہارڈ ہارٹڈ ہوتے ہیں. ہم معافی مانگتے ہیں تو بھی معاف نہیں کرتے. اللہ خیر المحبین، محبت کرنے والوں میں بھی بہترین ہے. ہماری ایک استغفار کے اوپر سمندر کے جھاگ کے برابر گناہ معاف کر دیتا. ہاں ہم نے کسی انسان کے ساتھ زیادتی نہ کی ہو، دیٹس دا کنڈیشن. اگر انسانوں کے ساتھ ہم سے زیادتی ہوئی ہے، we should ask for sincere apology. sincere apology. جب بھی کہتے ہیں جب دنیا آپ کے خلاف ہو جائے، جب یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ بہترین آپ کا مددگار ہے، اس کا سہارا تھام لیں، اپنے خلاف پلاٹ کرنے والوں سے نہ ڈریں. تو مطلب ہوتا ہے کم ان دا چار دیواری آف یور فیملی ویئر یو آر ناٹ فیلنگ سیکیور بیکاز پیپل آر پلاٹنگ اگینسٹ یو. بی مائی ویژن، شوڈ بی مائی ویژن. ورنہ ہم کسی کے خلاف کریں گے، اللہ ہمارے خلاف کرے گا. بیکاز مظلوم کے ساتھ اللہ ہوتا ہے. نہ اللہ ہمیں کبھی بھی کوئی ایسا ظالم نہ بنائے کہ جہاں ہمارے خلاف مظلوم آ کر کھڑے ہو جائیں. اس لیے کہ مظلوم کے ساتھ پلاٹ کرنے والا اللہ ہوتا ہے. اینڈ کیپ دس ان مائنڈ، واللہ خیر الماکرین. He never faced the failure. If مظلوم is standing with him, then finally ultimately مظلوم کامیاب ہوگا، ظالم کبھی کامیاب نہیں.